بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوام کا قتل عام، نون لیگ کا جشن، عمران خان کو دھوکہ آخر کس نے دیا؟ پی ٹی آئی کارکنان کو لال سلام۔ رات بھر ان کارکنان نے، ان عوام نے جس طرح ریاستی سفاکیت، ریاستی ظلم کا، جبر کا جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسائی گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے وہ خون خوار درندے جو اس پورے ظلم و ستم پر، اس خون کے اوپر وہ ٹھٹھے مذاق اڑاتے رہے، لاشوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور اب تک تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لاشوں کو، جو کارکنان شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں غائب کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی ان کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے رات گئے ہونے والے قتل عام کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مینڈٹ چور فسطائیوں کے ایما پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ کارکنوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، جن میں سے 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبد الرشید شامل ہیں۔ پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا۔ حکومتی بربریت اور دارالحکومت کو نہتے شہریوں کا مقتل بنانے کے حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کی فی الوقت منسوخی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حکومتی بربریت کی تفصیلات کے سیاسی اور کور کمیٹیز میں تجزیے کے بعد بانی چیئرمین عمران خان کے سامنے رکھنے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کے لائحہ عمل کے اجرا کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی عسکری یا مسلح جماعت ہے، نہ ہی اپنے عوام کو ریاستی قاتلوں کے ہاتھوں ذبح کروانے کی خود کو متحمل سمجھتی ہے۔ پرامن احتجاج کے لیے تمام تر صعوبتیں، رکاوٹیں، تشدد، وحشیانہ بربریت برداشت کر کے ہمارے کارکن ڈی چوک پہنچے، مگر اپنے شہریوں کی لاشوں کے انبار لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنے والے درندوں کے لیے شہریوں کا قتل تفریح کا وسیلہ ہو سکتا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کے عوام اس کے وسائل اور اس کے قومی مفاد کی نگہبان ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے، مگر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ رات بھر جو کھیل کھیلا گیا، جو خون بہایا گیا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کے اوپر ریاست پاکستان کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، سوالات اٹھا رہا ہے۔ ابھی تو نون لیگ جشن منا رہی ہے، ابھی تو نون لیگ مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ابھی تو نون لیگ مذاق اڑا رہی ہے، مگر یہ جو قتل ہے، جو رات انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے، یہ ان کے گلے پڑے گی، اور ان کو جواب بھی دینا ہوگا، اور ان کی قبروں تک یہ خون ان کا پیچھا کرے گا۔ کیونکہ جو رات نہتے کارکنان کے اوپر جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، اس میں جو اطلاعات ہیں کہ 2 سے 3 درجن سے زائد کارکنان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کے کارکنان کی لاشوں کو غائب کرنا شروع کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کی ایک طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 50 سے زائد کارکنان جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ زخمی ہیں، اسلام آباد کی مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ اور یہ جو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی عوام یا پاکستان تحریک انصاف یہ ڈٹ کر کیوں نہ کھڑی ہوئی، یہ بھاگ کیوں گئی، تو یہاں پر
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سیدھی گولیاں چلائی جائیں اور دوسری طرف عوام کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ کوئی ان کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ساز و سامان ہو، تو پھر عوام نہیں ٹک سکتی۔ یہ کوئی ملٹری نہیں ہے، یہ ان کی کوئی جو ہے آرمی کی ٹریننگ نہیں ہوئی، یہ نہتی عوام ہے جو اپنے مطالبات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، نفرتیں بڑھا دی گئی ہیں، نفرتوں نے مزید جنم لیا ہے، اور ریاست جو ہے ایک خون خوار درندہ بن گئی ہے، اور ریاست اپنے ہی بچوں کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے ہی بچوں کا خون پینے میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آخر کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یہ جو ظلم ہے یہ جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا جو ہے ان کو اس کا جو انہوں نے خون بہایا ہے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ معاملات یہاں پر نہیں رکیں گے۔ عوام پاکستان جو چاروں صوبوں سے، گلگت کشمیر سے لوگ آئے تھے، اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ چکے ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، اور جن کے عزیز و اقارب اس میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ خاندان کیا وہ ریاست سے پیار کریں گے؟ کیا وہ ان اداروں کے ساتھ جنہوں نے یہ خون کی ہولی کھیلی، کیا ان کے ساتھ وہ پیار و محبت کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو جو دھوکہ دینے والی بات ہے، ہم نے رات بھر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما غائب تھے، منظر سے غائب تھے، نہ وہ اس احتجاج میں شریک ہوئے، نہ وہ ڈی چوک پر ہمیں نظر آئے۔ بڑے بڑے نام ہیں، اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، شیر افضل مروت، شہریار آفریدی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد سے حامد رضا، اور لاہور سے حماد اظہر، باقی سلمان اکرم راجہ، سردار لطیف خوسا، حامد خان، یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر ہمیں نظر نہیں آئے، نہ وہ اس تحریک میں وہ شامل جو ہے ہوئے۔ صرف یہ بشرا بی بی اگر وہ ڈٹ کر کھڑی نہ ہوتی، اگر وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو لیڈ نہ کرتی، تو یہ احتجاج ڈی چوک تک بھی نہ پہنچتا۔ پھر حکومت نے جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے لڑائی چل رہی تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے رات کی تاریکی میں ایک آپریشن کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ بھی بھاگ گئے، اور جو عمران ریاض خان صاحب نے انکشاف کیا ہے ان کے مطابق بشرا بی بی وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر کارکنان نے ان کا منت سماجت کیا، ان کو منایا، اور پھر وہاں سے ان کو لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ انکشافات ہیں آپ کے سامنے، یہ حقائق ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، جنہوں نے عمران خان کے نام پر آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے کے پی کے میں وزیر بنا ہوا ہے، یہ تمام لوگ منظر سے غائب تھے، اور انہی کی دھوکہ دہی کی وجہ سے، انہی کی غداری کی وجہ سے عوام منتشر ہوئی، عوام کو یہ جو ہے عین ٹائم پر ان کو لاہ عمل دینے میں ناکام ہوئے، اور کبھی جو ہے جنریٹر خراب ہونے کا بہانہ کیا گیا، پھر کنٹینر کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہ وہ تمام تر عوامل ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پسپائی کا سامنا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا ٹف ٹائم ہے، مگر وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لال سلام، انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے، انہوں نے جو جد و جہد کی، انہوں نے جس طرح سے ڈی چوک تک آئے، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب سے وفا کا حق ادا کر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا، اور خیبر پختونخوا کے جو پٹھان ہیں انہوں نے تو بہادری دلیری کا جو مظاہرہ دکھایا، ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے صدام ترین، سالار خان کاکڑ، احسن ایاز خطران، ان تمام نوجوانوں نے بھی تاریخ رقم کر دی، انہوں نے مزاحمت کی ایک جو ہے نئی تاریخ کو جنم لیا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی آج کچھ کیسز کی سماعت ہے، اور جب ان سے وکلاء ملاقات کریں گے، آج ہو سکتا ہے کہ اس کی سماعت ہو، اگر آج نہیں تو کل وہ جو ہے ملاقات ہونی ہے۔ تو اس ملاقات کے بعد آگے کا لاہ عمل عمران خان صاحب دیں گے، اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا یہ جو
شبلی فراز جیسے لوگ ہیں، اسد کیسر جیسے لوگ ہیں جو منظر سے غائب تھے، برشر گور، شیر افضل مروت، بڑے بڑے لوگ، اب میں کس کا نام لوں، شہریار آفریدی، سردار لطیف خوسا، سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر، حامد رضا، یعنی کہ زرتاج گل وہ بھی وہاں پر نہیں تھی، اون عباس بپی بھی منظر سے غائب تھے، حالانکہ ان کا قافلہ نکلا تھا مگر وہ ڈی چوک میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ چند جو ہے کے پی کے سے تعلق اور بلوچستان سے اور سندھ سے علیم عادل شیخ صاحب وہ وہاں پر موجود تھے، اسلام آباد سے جو ہے عامر مغل صاحب وہاں پر موجود تھے، مگر جو اسلام آباد کے جن کو الیکشن کی ٹکٹیں دی گئی تھیں، 2 وکلاء تھے، وہ وہاں پر نظر نہیں آئے، شعیب شاہین کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور عمران خان صاحب کو دھوکہ کسی اور نے نہیں، ان کی اپنی ہی پارٹی کے جو ہے لیڈرز نے دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اور آگے کا لاہ عمل بنانا ہوگا، کیونکہ کوئی ہار نہیں ہوئی ہے۔ یہ تبدیلی کے لیے، اس ملک کو آزادی کے لیے، اس ملک میں انقلاب لانے کے لیے یہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد ہی ثمر ملتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔